واللہ اعلم۔ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، اچھائی بیان کرنا تو غیبت نہیں ہوتا، غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کو اچھی نہ لگے۔ اچھا، اگر اس بندے کے اندر وہ گناہ بھی ہے پھر تم کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے، اگر اس میں گناہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہو تو بہتان ہے۔ فرق ہے، سمجھو۔ ایک آدمی ہے بس اللہ معاف کرے شرابی ہے، آپ کہہ رہے ہو شراب پیتا ہے، بھئی یہ معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے، اللہ ہدایت دے۔ لیکن وہ شراب نہیں پیتا اور تم تہمت لگا رہے ہو تو یہ بہتان عظیم۔ اچھی بات کہنا تو غیبت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے سونے چاندی کے پہاڑ میں قرآن خاص کر صبح پتہ گھر میں حافظ قرآن ہیں، دعا کریں اللہ پاک۔ بہرحال آپ دین کا کام کر رہے ہیں، بچے حافظ قرآن ہیں، اچھی بات ہے، اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک پیر ہے، پتہ نہیں کون ہے، بہت ساری عورتوں کو عمرے کے لیے لے آتے ہیں، 20 سے زیادہ ہوتی ہے، 10,000 پتہ نہیں کیا ہے، باقی اخراجات ان کے اپنے ہیں۔ بہرحال کسی غیر محرم عورت کو لے کے آنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ اچھا پیر ہے، عورتوں کو لے کے آتا ہے، مردوں کو لے کے نہیں آتا، اس سے کیا تکلیف ہے اس کو؟ غیر محرم عورت سے تو بلکہ مسلمان نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کے آواز پہ بھی پردہ ہے۔ دیکھو نا، عورت اذان نہیں دیتی، عورت امام نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر عورت قرآن پڑھ رہی ہے تو ایسا پڑھے جس کو خود سن سکے، یہ نہیں کہ لوگوں کو سناتی پھرے۔ اور غیر محرم کے ساتھ تو سفر کرنا حرام ہے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال لوگوں نے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں اپنی پیری کو چمکانے کے لیے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور آنے والیوں کو بھی ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں، نماز کا وقت بھی ہو جائے فرض چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عبادت میں پہلے مشغول ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جان بوجھ کے عمدن نماز چھوڑنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اللہ کے بندے۔ حضور پاک تو اپنی بیماری کے عالم میں جب ہوش آتا پہلی بات یہ پوچھتے ہیں صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ اچھا میلاد بنا رہے ہیں کہ نماز فرض چھوڑ دی۔ ایک عورت فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا تو گناہ معاف ہو گئے، تو اس کے حقوق العباد کا کیا سوال نہیں ہوگا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے، اللہ جانے۔ نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے حقوق العباد بخشوانے کی؟ تم نے اس کو کوئی پیسے سے دیے تھے؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مرضی ہے تو حقوق العباد بھی معاف کر دے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ بندے کا حق ہے۔ لیکن ایسے بھی تو ہے نا کہ قیامت میں ان کے حقوق العباد والوں کو بھی اللہ راضی کر دے اور اس کو بخش دے۔
بہرحال حقوق ادا نہیں ہوتے، حقوق العباد لازم ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک ہوتے ہیں کچھ واقعات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک فاحشہ عورت کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نیک بندوں کو پکڑ لے جن کی زندگی عبادت میں گزری، وہ امتحان میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس میں دخل نہ دیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ یا نبی کہنے والا، ہاں بالکل یا حرف ندا ہے، اور اس سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں پکارا جا سکتا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق، یا ذا الجلال والاکرام، یا رسول، یا نبی، یا جبرائیل، یہ شرک۔ باقی کہنا کہ نماز میں کیوں کہتے ہو ایھا النبی ہو، تو وہ تو ہم معراج والی رات کا جو ہدیہ ہے اس کو ہم نقل کرتے ہیں، ہم تو مخاطب نہیں کر رہے۔ وہ تو اللہ پاک نے جو حضور کو عطا فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ہو، اسی الفاظ کو ہم نقل کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے خطاب نہیں کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھا کریں۔ دیکھو نا، اب قرآن پڑھتے ہو تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا الم نربک، کاف خطاب ہے فینا والی، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جہاد کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جب سے تم ان مسئلوں میں پڑ گئے ہو، جہاد کون کرے؟ تمہیں میلاد سے فراغت نہیں ہے تو جہاد کیسے کرو گے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے کمرے سے احرام باندھا، مسجد جیرانہ گئے، نیت کے نفل عصر مغرب ٹائم میں ادا کی اتنا جائز ہے۔ بہرحال عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے تھی عصر کے بعد۔ اگر مینا میں گرمی کی وجہ سے احرام کھول لیا تو کوئی حرج نہیں، بدل لیا، کھول لیا، پسینہ صاف کر لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ طواف میں 7 چکر پورے کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی اشارہ بھول جاتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ بس پہلی دفعہ اشارہ اور آخری دفعہ نہ بھولے، باقی سارے بھی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فوٹوگرافی جو ہے وہ اگر دین کا کام ہے، جیسے کہ مدارس ہیں، اجتماعات ہیں، کعبۃ اللہ ہے، وہ ٹھیک، ورنہ بغیر اس کے ناجائز ہے۔ ایک مسلمان 2 سگی بہنوں کو ایک وقت میں بیوی نہیں بنا سکتا۔ لا تجمعوا بین الاختین، یہ تو قرآن ہے کہ 2 بہنوں کو جمع نہ کرو ایک نکاح میں۔ اور وہ بہنیں بھی کیسی بدبخت ہیں جو ایک کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں سجدہ نہیں کر، اشارے سے کریں، باقی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے کسی کے پاس زیورات رکھے تھے امانت کے طور پر، چوری ہو گئی، اگر تو صرف تمہارے زیور چوری ہوئے ہیں، باقی کوئی چوری نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے اپنی امانت وصول کرو۔ اگر واقعی اس کا مال اسباب گھر بھی لٹ گیا ہے تو تمہاری امانت بھی ختم۔ ہر رش کی وجہ سے حجر اسود کا تعین نہیں ہو سکتا ہے، سامنے سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، وہ تو اونچی ہے نا، اس کا رش سے کیا تعلق ہے؟ اس کی سیدھ میں، اللہ اکبر۔ اسلام میں اگر آدمی دوسری شادی کرے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہ، ایسی بیوی بھی دیکھی ہے تم نے جو خاوند سے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو خالص اسلام اور دین پہ قائم ہیں۔ جیسے یہاں کا معاشرہ ہے نا، یہاں چونکہ اسلام کا حق ہے کہ آدمی 4 بیویاں کر سکتا ہے، پہلی بیوی کو قطعاً اعتراض ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو، بیماری ہو، تو خاوند کی دوسری شادی کا انتظام بھی خود کرتی۔
ہمارے یہاں تو ہندو تعلیم ہے، خاوند زنا کرتا رہے دوسری شادی نہ کرے۔ بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے انگریزی کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لو۔ ہم نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا میں 3 چکر لگائے، سر مڈوا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ طواف زیارت کے شروع میں حجر اسود کا استلام ہو جائے وہی استقبال ہے، کوئی غم نہ کرو۔ استلام ہو گیا، استقبال کیسے رہ گیا؟ صفا کے دوران صفا اور مروہ کی ابتدا میں گول چکر بنا ہے، اوپر سے گزرنا۔ بہرحال صفا پہ اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آ جائے، ضروری نہیں کہ آخری چوٹی پہ پہنچیں۔ چھوٹے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ قریب ہے چھوٹا ہو گیا، تھوڑا دور ہے تو بڑا ہو گیا۔ اصل عمرہ وہ ہے جو آدمی اپنے وطن سے آ کے کرتا ہے، یا وہ عمرہ ہے کہ آپ میقات سے کریں، طائف سے کریں، مدینہ منورہ سے کریں، وہ بڑا عمرہ ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ولیمہ کریں گے، ولیمہ تو سنت ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھے پیسے آپ کو دینے، ولیمہ خاوند کے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے ذمہ تو نہیں، وہ کیوں پیسے دیں آپ کو؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو بلا وجہ ناک رکھنے کے لیے قرضے نہ لو، ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو۔ لڑکی والے کیوں دے پیسے؟ ان سے پیسے لینا حرام ہے۔ ولیمہ سنت ہے لیکن لڑکے کے ذمہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا کہ شادی والے موقع پہ لڑکی والوں کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ مجھے رات کو برے برے خواب آتے ہیں، آیت اور کرسی پڑھا کرو، آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر کے پھر سویا کرو۔ میں نے اولاد میں وقفے کے لیے حفاظتی تدابیر کے بجائے اپنی نسل بندی کرا لی، وہ تو بالکل حرام ہے۔ اب شرمندہ ہو رہے ہو، اب کیا فائدہ شرمندہ ہونے کا؟ یہ دیکھو اسلام ہے۔ ایک عورت نے، اللہ معاف کرے، اس کے 4 بچے ہو گئے تو میاں بیوی نے مشورہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا یوٹرس جو تھا نا ریموو کر نکال دیا۔ حادثہ ہوا، 4 بچے فوت ہو گئے۔ اب کیا کریں جناب؟ اب وہ رو رہا ہے، جی میں کیا کروں، دوسری شادی کرو اور کیا کروں، اس سے تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو بچے دانی نکال دی گئی۔ انا للہ۔ وقفہ کر سکتے ہو لیکن وقفے کا یہ معنی تو نہیں کہ تم اپنی نسل بندی کرا لو، بالکل حرام ہے، توبہ کرو۔ کفارہ یہی ہے کہ توبہ کرو، اللہ معاف کرے۔ اگر کسی نے خودکشی کی ہے، بہرحال یہ بری موت ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح خودکشی کرے گا قیامت میں اسی طرح وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، لیکن اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کافر تو نہیں ہو گیا نا، گناہ کیا ہے، اللہ معاف کر دے۔ کہتے جی کہ دور حاضر میں لوگوں کے پاس چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو وہ جو ہیں وہ قبضے میں لیے بغیر آن لائن فروخت کر دیتے ہیں۔ بہرحال بہتر یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، یا تو کوئی ڈاکومنٹ آپ کے قبضے میں ہو، اب جیسے دیکھو نا کہ جی آپ نے LC کھولی ہوئی ہے، یا وہاں سے جو بینک نے کاغذ بھیجے گئے وہ کاغذ آپ کے قبضے میں ہے تو گویا مال آپ کے قبضے میں ہے، لیکن جب آپ کے قبضے میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہم نے
اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے حرم میں قرآن شریف خرید کر کے رکھے تھے، وہ نہیں رکھتے، اٹھا کے کسی دوسرے ملک کو بھیج دیتے ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں جتنے قرآن شریف چھپے ہوئے ان میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تو حرم میں صرف وہی رکھے جاتے ہیں جو مجمع فہد، جو بادشاہ فہد نے مدینہ پاک میں مطبع بنایا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ ویسے بھی واقعی ہمارے ہاں بہت غلطیاں۔ ہمارے ملک میں، انڈیا میں، گائے کا گوشت کھانے کو سخت نفرت رکھتے ہیں، گائے گوشت کھانے سے جانی ماری بہرحال گزار یہ تو طبیب بھی کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ بیماری کا سبب بنتا ہے، لیکن حلال ہے بس۔ حضرت عثمان کا کون سا تجارت تھا؟ میں کوئی شریک تھا ان کی تجارت میں، مل کے بزنس کرتے تھے ہم، اللہ عالم۔ ہر قسم کی تجارت تھی، مال خریدتے تھے، غلہ منگواتے تھے، سامان منگواتے تھے، پھر بیچتے تھے۔ کہتے جی اسلام پتہ نہیں جمع عمرہ حج عمرہ کرنا ہے تو بلاتا ہے، پتہ نہیں کیا، بہرحال اللہ نے لکھا ہے تو آتے ہو نا۔ حضرت احرام کی حالت میں تمباکو کھاتے رہے تو ڈبل حرام کرتے رہے، توبہ کرو، تمباکو تو ویسے ہی حرام ہے نا، احرام کی وجہ سے ڈبل حرام ہو گیا۔ آج کل کے دور میں بھی وہی شہید کہلائیں گے جو کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے۔ ہم نے کل نماز عصر کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے، طواف الوداع جو ہے آپ ظہر کو کر لیں، فجر کو کر لیں۔ احرام کی حالت میں میں نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، بس 2-4 ریال صدقہ کر دیں، چونکہ فوراً دھو ڈالے نا۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، حاجی افراد تھا، دوسرے اور تیسرے دن میں نے کنکریاں دیوار سے پہلے مار دی، میری ڈپٹی دیوار سے پہلے شروع ہو جاتی تھی، تو آپ بعد میں جا کے رات کو مار دیتے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ بہرحال یہ ہے کہ شرن دم پڑ جاتی ہے، جب اللہ پیسے دے ایک بکری دے دینا۔ گھر اور کاروبار اور بچوں میں بندش ہے، یہ سب آپ کا وہم ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ جب آدمی نالائق ہونا کام نہ کرے، کہتے جی بندش ہو گئی ہے، استغفار کرو، سورۃ البقرہ پڑھو۔ یہ بندش کافروں کو بھی نہیں ہوتی، انگریزوں کو بھی نہیں ہوتی، یہودیوں کو بھی نہیں ہوتی، تمہیں ہوتی ہے صرف مسلمانوں کو۔ سب جھوٹ ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی۔ میرا ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہے، اس نے کہا کہ تمہیں قسم ہے میرے گھر نہیں آنا، تو اس نے کہا نا تم نے تو قسم نہیں کھائی، بالکل جاؤ۔ اس کے کہنے نے کہا، اس نے قسم تمہاری، تو تمہاری کیا قسم ہے؟ آپ جائیں، ان کی فوتیدگی ہو گئی ہے، تعزیت کریں۔ اور ویسے بھی یاد رکھو، اچھے کام نہ کرنے سے قسم کھا لو نا، اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں مہمان آئے، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم کی خدمت میں دیر ہو گئی، واپس گئے، پوچھا کہ کھانا مہمانوں کو دے دیا؟ انہوں نے کہا جی مہمان کھاتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت بھی غصے میں آئے، فرمایا اللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے بھی کہا اچھا تم بھی نہیں کھاتے، مہمان بھی نہیں کھاتے، واللہ لا آکل، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے بھی قسم کھا لی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر نے سوچا کہ اس طرح تو مہمان بھی بھوکے رہیں گے، میں بھی بھوکا رہوں گا، بیوی بھی بھوکی رہے گی، چلو میں قسم توڑتا ہوں، پر کل حضور سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو انہوں نے کھانا لائے، مہمان نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا۔ صبح حضور سے بات میں آپ نے بہت اچھا کیا، ایسی بات اگر قسم کھا بیٹھو کفر عن یمینک، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔
کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو 2 وقت، اگر پیسے نہ ہوں پھر 3 روزے رکھو۔ مدینہ منورہ میں بھی افضل درود وہی ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درود پاک خود حضور پاک نے پڑھا، حضور نے سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود ہے نا جو حدیث مبارک میں ہے، حضور نے یہی پڑھا، حضور نماز میں بھی یہی پڑھتے تھے، اس سے افضل کون سا درود ہو سکتا ہے؟ زید کی ماں اس کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جس کو ایک بار ریاضت دودھ پلانے کی کوشش کر چکی ہے۔ بہرحال اگر دودھ نہیں پیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بچہ دودھ پی لے تو پھر اس کی وہ ماں بن جائے گی رضائی، اس کی اولاد اس پر حرام ہے۔ لیکن اس نے کوشش کی لیکن اس نے نہیں پیا تو پھر وہ اولاد نہیں بنتی۔ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ خدا جانے اس نے پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، ابھی حلق نہیں کرایا اور موقع ملے تو اور طواف بھی کر سکتا ہے، بعد میں جا کے احرام کھول لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن افضل یہی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے کہ پہلے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، حلق کرا کے اس عمرے سے فارغ ہو جائے اور پھر باقی طواف کرے، ورنہ کرے تو جائز۔ اگر کوئی آدمی حرم کی حدود میں روزے رکھے عید سے لے کر حج تک، اگر کوئی مکے میں رہ کے عمرہ کرے، بھائی کوئی مجھے تو روزے رکھے تو رکھے، کیوں نہ رکھے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مکے میں رہ کر روزے رکھے کیوں نہ رکھے۔ باقی وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکے میں رہنے والوں کو حج افراد کرنا چاہیے، عمرہ نہ کریں، چونکہ وہ تمتع کر ہی نہیں سکتے۔ تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آفاقی ہیں، باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مکے والوں کے لیے یا جدے والوں کے لیے یا جو بھی میقات کے اندر ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے، اس لیے ان کو حکم ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں۔ اب اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اور وہ اشہر حج میں یعنی شوال ذوالقعدہ، تو اس پر دم ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں عمرہ کر لیا ہے تو اس کا بھی تمتع ہو جائے گا، کہ عمرہ بھی ہو میان میں وہ احرام کے بغیر بھی رہا تو لہذا یہ تمتع ہے۔ لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں یا داخل میقات ہیں، جدے میں رہتے ہیں، بحرہ میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، تو ان کو ان حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، بعد میں عمرے کریں۔ میرے شوہر الحمدللہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن وہ کسی بات سے درگزر نہیں کرتے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ اچھی بات سے درگزر کرتے ہیں یا بری بات سے درگزر نہیں کرتے۔ بہرحال انشاءاللہ اصل میں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہو جائے۔